بسم اللہ الرحمن الرحیم ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر۔ ہم چاہتے ہیں کہ آج بات کرتے ہیں سیدھے راستے کی، کہ سیدھا راستہ کیا ہے۔ دنیا میں جتنے لوگ بستے ہیں سب کا یہی خیال ہے کہ ہم سیدھے راستے پر ہیں، اور اسی خیال سے ہم اطمینان کر کے بیٹھ جاتے ہیں۔ اگر آپ یہ کہیں کہ 99% لوگ اسی خیال میں مطمئن ہیں کہ ہم سیدھے راستے پر ہیں، تو یہ بات غلط نہیں ہوگی کہ 99% لوگ جو ہے اس پر مطمئن ہیں اور ان کا یہی تصور ہے کہ ہم ہی سیدھے راستے پر ہیں۔ تو ہر شخص کو یہی بس ایک اطمینان ہے کہ ہم سیدھے راستے پر ہیں، اور بلکہ یہی نہیں بلکہ وہ اس بات پر شکر بھی ادا کرتے ہیں کہ ہم سیدھے راستے پر ہیں۔ تو اپنے سیدھے راستے کی ہمیں تحقیق ضرور کر لینی چاہیے، اور وہ تحقیق ہماری کس طرح ہو سکتی ہے؟ تحقیق ایسے نہیں ہو جائے گی۔ اگر ہم سیدھے راستے پر ہیں بہت اچھی بات ہے، الحمدللہ ماشاءاللہ، اس سے اچھی کوئی بات ہی نہیں ہے۔ اور خدا نخواستہ اگر اللہ نہ کرے اگر ہم نہیں ہیں تو خطرہ وہیں پہ پیدا ہو جاتا ہے، خطرے کی گھنٹی جب بھی بجتی ہے کہ نہیں ہیں۔ اس کا سب سے بڑا کہنا چاہیے مسئلہ یہ ہے نا کہ جب ہم نے دنیا سے چلے جانا ہے نا تو واپس نہیں آنا۔ اب دوسرا کوئی ہمارے پاس موقع نہیں ہے، دوسرا کوئی آپشن نہیں ہے کہ چلو یار، جیسے دنیا کے لحاظ سے ہوتا ہے نا کہ اگر ایک دفعہ امتحان میں اگر ناکام ہو گئے تو کوئی بات نہیں، اگلی مرتبہ کامیاب ہو جائیں گے، لیکن آخرت میں نہیں ہے، کیونکہ دنیا میں جیتے جی اللہ تعالیٰ ہر ایک تک جو ہے حق کا پیغام پہنچاتا ہے۔ قرآن کا بھی فیصلہ ہے اور حدیث شریف میں بھی اس کی جو ہے نا وضاحت بہت واضح طور پر بیان کی گئی ہے۔ تو اب تھوڑی سی بات ہے، میں نے تھوڑی شاید لمبی میری تمہید ہو گئی، تو ہمیں جب مالک کو پہچان لیں گے نا تو سیدھے راستہ پہچاننا بہت آسان ہو جائے گا۔ تو مالک کے پہچاننے کی بہت ساری باتیں ہیں، لیکن ابھی ہم تھوڑا سا اپنے آپ پہ، اپنے جسم پر غور کریں، اپنے ہی حال و احوال پر غور کریں کہ ہم اپنے مالک کے قبضے میں ہیں یا خود اپنے آپ پر یعنی ہمارا کوئی اختیار بھی ہے۔ تو سب سے پہلے تو اپنے مالک تک پہنچنے کی کوشش کریں، پھر چلیں ہم سیدھے راستے کی جو کہ بات کر رہے ہیں تو تھوڑا سا ہم غور و فکر کی دعوت اپنے لیے، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ایک بات ارشاد فرمائی۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یہ حدیث شریف آپ کو مل جائے گی جامع ترمذی میں، ٹھیک ہے، کتاب الایمان میں یہ حدیث شریف ملے گی آپ کو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وَإِنَّ بَنِي إِسْرَائِيلَ تَفَرَّقَتْ وَإِنَّ بَنِي إِسْرَائِيلَ تَفَرَّقَتْ عَلَىٰ سِنْتَيْنِ وَسَبْعِينَ مِلَّةً، ٹھیک ہے۔ فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ بنی اسرائیل جو تھے، وَإِنَّ بَنِي إِسْرَائِيلَ تَفَرَّقَتْ، بنی اسرائیل کا معاملہ یہ تھا کہ وہ 72 ملتوں میں، ملتہ کا لفظ حدیث میں استعمال کیا ہے۔ اب ملت کا ترجمہ آپ اپنے حساب سے گروہ بھی کر سکتے ہیں، کہ یا طریقہ کار بھی کر سکتے ہیں، کہ یعنی 72 طریقوں میں بٹ گئے تھے، 72 ان کے راستے ہو گئے تھے، طریق راستے کو بھی کہتے ہیں۔ بہرحال تو اب یہ کہ ملت کا ترجمہ آپ ملت بھی کر سکتے ہیں، کہ 72 ملتوں میں وہ تقسیم ہو گئے تھے۔ کون؟ بنی اسرائیل، ٹھیک ہے۔ فرمایا سنتینی و سبعین، سنتین یعنی 2 اور سبعین 70، ٹھیک ہے، ملتن یا ملتا، ٹھیک ہے۔ تو فرمایا کہ 72 فرقوں میں، 72 ملتوں میں وہ بٹ گئے تھے، اور فرمایا وَتَفْتَرِقُ أُمَّتِي، اور میری امت تقسیم ہوگی، بٹے گی کتنے حصے میں؟ عَلَىٰ ثَلَاثِ وَسَبْعِينَ مِلَّةً، 73 3 اور 70۔ میری امت جو ہے وَتَفْتَرِقُ أُمَّتِي عَلَىٰ ثَلَاثِ وَسَبْعِينَ مِلَّةً، کہ میری امت جو ہے وہ 73 فرقوں میں، گروہوں میں تقسیم ہو جائے گی، بٹ جائے گی۔ کلہم فی النار، ساری کی ساری جہنمی ہوں گی، فرمایا کلہم فی النار، ٹھیک ہے۔ اب یہاں دیکھیے بظاہر تو ایسا لگ رہا ہے کہ 73 کے 73 جہنم میں چلی جائیں گی، لیکن آگے دیکھیے حرف استثناء ذکر فرمایا، الا ملتا، الا ملتم واحدہ، یعنی اس نے جو ہے ایک فرقے کو الگ کر دیا اللہ نے، ٹھیک ہے۔ فرمایا کہ
ان میں سے ایک ملت جو ہے یعنی وہ جو ہے الگ ہے اس سے، ٹھیک ہے، نار سے ایک کو الگ کر دیا، ٹھیک ہے۔ تو اس حدیث کے راوی جو ہیں حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، انہوں نے پھر اس حدیث کے اوپر ایک سوال کیا۔ صحابہ کرام سوالات بہت کم کرتے تھے، لیکن ایک سوال کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ کون سی ملت ہے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس پر میں اور میرے اصحاب ہیں، یعنی وہ ملت ہے کہ جس پر میں اور میرے اصحاب ہیں وہی جو ہے نجات پانے والی ہے، وہی آگ سے بچنے والی ہے۔ اب ہم آپ کو ایک حدیث شریف سناتے ہیں اسی یعنی حدیث شریف کے حوالے سے، جو حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ نے جو سوال کیا تھا کہ نجات یافتہ کون ہے۔ تو سنن ابو داؤد شریف کی حدیث شریف ہے یہ۔ تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اوصیکم بتقوی اللہ، یعنی میں تمہیں اللہ کے تقوی کی یعنی تمہیں جو ہے اللہ تعالیٰ سے ڈرنے کی وصیت کرتا ہوں۔ میں تمہیں کس بات کی؟ اوصیکم بتقوی اللہ، میں تمہیں وصیت کرتا ہوں اللہ تعالیٰ سے ڈرنے کے لیے کہ تم اللہ سے ڈرو۔ والسمع والطاعت، اور سنو اور اطاعت کرو، یعنی بات کو سنو اور اس کی اطاعت کرو۔ اور آگے فرمایا کہ اگرچہ وہ تمہارا یعنی جو حاکم ہو وہ غلام ہی کیوں نہ ہو، حبشی ہو، اس کی بھی بات مانو۔ تم میں سے جو شخص میرے بعد زندہ رہا تو بہت زیادہ اختلافات دیکھے گا، ٹھیک ہے۔ فرمایا حدیث شریف کے الفاظ اختلافاً کثیرہ، اختلاف کثیر دیکھے گا، یعنی بہت زیادہ۔ تو فرمایا کہ اس وقت تم کیا کرو گے؟ فعلیکم بسنتی وسنت الخلفاء راشدین، فرمایا کہ الراشدین یعنی پھر یعنی تمہارے اوپر لازم ہے کہ جو خلیفہ راشد ہے ان کا طریقہ جو ہے، خلیفہ نہیں بلکہ خلفاء، بلکہ جو خلفاء راشدین جو گزر گئے، ہمارے لیے تو گزر ہی گئے نا، ہمارے تو وہ سلف صالحین ہیں ہمارے لیے، تو وہ جو گزر گئے یعنی جو خلفاء راشدین ہیں ان کا طریقہ، المہدیین فرمایا ان کو، کہ فرمایا کیونکہ وہ ہدایت یافتہ ہیں، ان کو ڈگری ملی ہے رضی اللہ عنہم کی نا، اللہ نے فرمایا کہ اللہ ان سے راضی ہو گیا، رضیہ راضی ہو چکا اللہ نے ان سے، اللہ رضی اللہ عنہم، ان سب سے اللہ تعالیٰ۔ صحابہ کرام ہمارے لیے یعنی کہنا چاہیے کہ ایک نمونہ ہیں، ہمارے لیے ایک مشعل ہیں صحابہ کرام۔ اگر ان کی یعنی زندگی پر کوئی کسی قسم کی انگلی اٹھاتا ہے تو خود اپنا وہ سوچ لے معاملہ کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو جو ہے سرٹیفکیٹ عطا کر دیا ہے نجات یافتہ کا، اور ان کو اپنی رضا کا اللہ تعالیٰ نے ان کا مژدہ سنایا ہے۔ تو فرمایا کہ ان کی سنت پر قائم رہنا، ٹھیک ہے، اسے تھامے رہنا، اور یہی نہیں فرمایا کہ ان کو فرمایا کہ نہیں تھامے رہنا، تمسکو بہا یعنی اس کو تھامنا ہی نہیں ہے صرف، فرمایا وعدو علیہ بالنواجز، نواجز اگر آپ نے پڑھا ہو، آپ کو پتہ ہو تو نواجز کہتے ہیں داڑھ کو، داڑھ کی جو دانت ہے نا ان کو نواجز کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ 20 دانت ایسے ہیں، 5 نیچے 5 اوپر، دائیں طرف 5 نیچے 5 اوپر بائیں طرف، تو 20 دانت ہیں جو یہ کہلاتے ہیں نواجز، ٹھیک ہے۔ اور یہ نواجز سے کوئی چیز پکڑنا میں انشاءاللہ اگلی آپ کو اس میں بتاؤں گی ویڈیو میں کہ آپ کہ نواجز سے پکڑنے سے کیا مراد ہے، کیونکہ یہ پھر ویڈیو لمبی ہو جائے گی تو آپ کے لیے جو ہے اس کو لازمی بات ہے کہ انسان کو پھر اکتاہٹ محسوس ہوتی ہے بہت زیادہ طویل بات سے۔ بہرحال اتنی بات کافی ہے کہ تم اس کو داڑھوں سے پکڑ لینا، کس چیز کو؟ قرآن و سنت کو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو اپنی مرضی سے نہیں پکڑ لینا داڑھوں سے، بلکہ اس طرح پکڑنا، اس طرح سے اس پر قائم ہونا جس طرح صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان باتوں کو سمجھا تھا اور جس طرح انہوں نے عمل کیا تھا۔ اپنی مرضی اس میں نہیں شامل کر دینا کہ نہیں یار اس میں یہ ہے، اپنی مرضی سے اس میں قیاس نہیں ڈال دینا کہ اپنے کوئی چیز بھی اپنی مرضی سے اس میں شامل نہیں کر دینا۔ سمجھنا کیسے؟ جیسے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم نے اس حدیث کو، اس سنت کو، اس کام کو سمجھا تھا، اسی طریقے سے ہم بھی سمجھنے کی کوشش کریں، اور جس طرح سے انہوں نے عمل کیا تھا اسی طریقے سے ہم بھی عمل کرنے کی کوشش کریں۔ تو فرمایا کہ وعدوا علیہ بالنواجز، اور اس کو جو ہے داڑھوں سے اچھی طرح مضبوطی کے ساتھ تھام لینا، پکڑ لینا۔ اور پھر فرمایا وَإِيَّاكُمْ مُحْدَثَاتِ الْأُمُورِ، اور یعنی ضرور بالضرور لازمی طور پر تمہیں بچنا ہے کس سے؟ نئی نئی باتوں سے، یعنی
بچ کر رہنا ان سے، کیونکہ فرمایا کہ فَإِنَّ كُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٍ، کیونکہ ہر نئی بات بدعت ہے، اور ہر بدعت کیا ہے؟ گمراہی ہے، وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٍ، اور تمام بدعتیں جو ہیں وہ دلالت ہیں، گمراہی ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق دے کہ ہم دین کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ تو ہم کوشش کریں گے کہ ہم بات کریں، اپنی بھی اصلاح کریں، اور ہم سب مل کر ایک دوسرے کی بھی اصلاح کریں، اور قرآن و سنت کو مضبوطی سے تھام لیں، اس طرح سے اس کو سمجھیں جیسے ہمارے اسلاف صحابہ کرام، اور پھر صحابہ کرام کے بعد تابعین، پھر تابعین کے بعد تابعین نے سمجھا، اسی طریقے سے ہم بھی سمجھنے کی کوشش کریں، کیونکہ وہ بہترین زمانہ گزرا ہے جس کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا کہ میرا زمانہ، پھر میرے بعد کا زمانہ، یعنی صحابہ کا، پھر اس کے بعد کا زمانہ۔ کسی صحابی نے فرمایا کہ ان کو اس بات میں شبہ ہوا کہ آپ نے یعنی 3 کا ذکر کیا یا 4 کا ذکر کیا، اس پہ ان کو جو ہے تھوڑا سا شک پیدا ہو گیا، لیکن بہرحال 3 زمانوں کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تعریف بیان فرمائی ہے، اور اس کے بعد فرمایا کہ پھر جھوٹ پھیل جائے گا، یعنی پھر جھوٹ میں سے سچ کو تلاش کرنا پڑے گا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو سچ پر قائم رہنے کی، سچ کو سمجھنے کی، اور سچ کو آگے پہنچانے بتانے کی توفیق دے، آمین۔